السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم. چاند میں روشن ان کی چمک سے خوشبو چمن میں ان کی مہک سے. چاند میں روشن ان کی چمک سے خوشبو چمن میں ان کی مہک سے. مشک سے بڑھ کر ان کا پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم. مخزن حکمت بات ہے ان کی رحمت عالم ذات ہے ان کی. مخزن حکمت بات ہے ان کی رحمت عالم ذات ہے ان کی. نور کا ان کی ذات خزینہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سبب ہی کو مکان ہے شمس و قمر ہے ارض و سما ہے. ان کے سبب ہی کو مکان ہے شمس و قمر ہے ارض و سما ہے. چمکا جہاں کا ان سے نگینا صلی اللہ علیہ وسلم. عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم. ظلم ہے ہر سو دور فتن ہے روز ہی بڑھتی دل میں گھٹن ہے. ظلم ہے ہر سو دور فتن ہے روز ہی بڑھتی دل میں گھٹن ہے. کیسے کہوں میں جلتا ہے سینہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق محمد عشق مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے شہر میں وہ خدایا گنبد خضرا دیکھو خدایا. ان کے شہر میں وہ خدایا گنبد خضرا دیکھو خدایا. میرا لگے اس پار
صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں ان کے مرنا جینا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اور سامعین، آپ تمام حضرات بہت حسن خوبی کے ساتھ ہمارا یہ جو پروگرام ہے سیرت کوئز کمپٹیشن کا، اس کو آپ سماعت کر رہے ہیں اور اس کو آپ سن رہے ہیں. دراصل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی ایسی ہی ہستی ہے کہ ہر ایک ان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، آپ کے بارے میں جاننے کو دلچسپی رکھتا ہے، آپ کے بارے میں سنتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، آپ کے اخلاقی پہلو سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ جو مجلس ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھیے، ہر بچہ جو آ رہا ہے اور سوال کے جواب دے رہا ہے اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرور کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے اوپر، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے اوپر پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کتنے بخشش کے وعدے ہیں اور اللہ کی طرف سے کتنے درجات بلند ہوں گے. تو یہ جو مجلس ہے یہ کوئی معمولی اور چھوٹی مجلس نہیں ہے. اس مجلس کا تعلق سیدھا ڈائریکٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی کے مقام کو قرآن میں بیان فرمایا تو یوں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر وہ رحمت نازل فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کو نازل کیا کرو، بھیجا کرو. تو اس لیے نسبت کی بہت قدر ہوتی ہے دنیا میں. ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی آتا ہے اس کی کوئی ویلیو قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کسی کی اوڑکھان، کسی کی پہچان، کسی کے توسط اور واسطے سے آتا ہے، کوئی فلانے نے بھیجا ہے، تو اس کا ایک مقام، اس کا ایک مرتبہ ہو جاتا ہے. اس لیے آج کی یہ جو مجلس ہے اس کی نسبت بہت اونچی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ یہ مناسبت ہے. ہمارے ان طلباء جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے مساہم بنے، شریک ہوئے. باوجود یہ کہ مدرسے کا امتحان، گزشتہ ہفتے حفظ کا مسابقہ کیا، اس میں بھی حفظ کے اکثر طلباء نے حصہ لیا، پھر آئندہ ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ سوال اور جواب جو آپ نے یاد کیے ہیں، چاہے کمپٹیشن کی شکل کے لیے، لیکن کس کی شخصیت کو یاد کیا ہے؟ یہ حضور کی شخصیت، یہ حضور کی ذات گرامی ہے. تو ہم اس سے بڑی قوی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ یاد کرنا کل قیامت کے دن ہمارے لیے باعث نجات اور ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا. آمین. اب ہم اپنی آخری فرا دارالاقامہ کی، جس میں تقریباً 38 کے قریب 40 کے قریب طلباء ہیں، ہم ان کو بلانے جا رہے ہیں. دوسری فرا کے جو مساہم ہیں ان کو ہم پکارتے ہیں. محمد سفیان سلیم بھائی جمال پور، محمد عفان وسیق نارول، محمد سفیان محمد امتیاز جمال پور، محمد آصف محمد یونس نارول، محمد بن محمد محسن جمال پور، محمد شہران محمد افتخار وڈوا، ابو ذر مولانا سعد نارول، محمد فیضان عبد القیوم گومتی پور، محمد حارث محمد عمران جمال پور. یہ فریدون کے طلباء ہے اور اس میں کچھ طلباء وہ ہے جو صرف اپنا آدھا وقت مدرسے میں دیتے ہیں، یعنی ہاف ٹائم کے طلباء ہیں، کیونکہ وہ مستقل اسکول پڑھتے ہیں، مستقل الگ سے ان کا ٹیوشن جاتے ہیں،
اور اس کے باوجود مدرسے میں بھی حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ناظرہ قرآن مکمل کر رہے ہیں۔ یہ سب قربانیوں کے بعد انہوں نے اس پروگرام میں بھی حصہ لیا ہے۔ اللہ ان کو قبول فرماوے۔ ہم پہلے مساہم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشی میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، یعنی حضور کی شان نے بیان کی کہ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ سب آپ کے سامنے خم ہے، زیر ہے۔ تو فرمایا دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کے بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شہپر تیرے بچوں کی سواری۔ اس کے ساتھ ہم دعوت دیتے ہیں محمد سفیان سلیم بھائی جمال پوری۔ محمد سفیان۔ السلام علیکم۔ سوال نمبر 29، جنگ فجار کسے کہتے ہیں اور جنگ فجار کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جو مشہور معاہدہ قریش اور بنی قیس کے درمیان پیش آیا اسے جنگ فجار کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال تھی۔ سوال نمبر 26، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے ابتدائی سالوں میں کون کون سی معاشی سرگرمیاں اختیار کی؟ پہلے اہل مکہ کی بکریاں چرائی، پھر تجارت کی۔ سوال نمبر 21، حضرت آمینہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے پرورش کی؟ دادا عبد المطلب نے۔ ٹھیک ہے۔ محمد عفان وسیق نارول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 27، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیا دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ جی ہاں، تقریباً تمام انبیاء اسلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ سوال نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں اور کتنی پھوپھیوں نے اسلام قبول کیا؟ 2 چچا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 162، عام الوفود کا کیا مطلب ہے؟ وفود کا سال۔ محمد سفیان محمد امتیاز جمال پور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 9، عام الفیل کے کیا معنی ہے؟ ہاتھی کا سال۔ اسی سال ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اسی لیے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 63، حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنے صحابی اور صحابیات تھیں؟ 83 صحابہ تھے اور 19 صحابیات تھی۔ سوال نمبر 171، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں کتنے دن بیمار رہے؟ 13 دن۔ محمد آصف محمد یونس نارول نمبر 4 کی مساہم۔ سوال نمبر 89، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 نقیبوں کو بیت عقبہ ثانی میں منتخب فرمایا ان سے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی قوم کے تعلیم و تعلم کے ذمہ دار ہو جیسا جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ذمہ دار تھے۔ سوال نمبر 91، دار الندوہ میں ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے دی؟ یہ رائے دی کہ ہر قبیلے کا ایک شخص مل کر ایک ساتھ حملہ کرے۔ سوال نمبر 95، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار طور میں رہے؟ 3 دن تک۔ محمد بن محمد محسن جمال پور۔ سوال نمبر 73، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر فرشتوں کی اس پیشکش کا کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر فرشتوں کی اس پیشکش کا کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ
हुआ नहीं तो उनकी औलादों में से मुसलमान होंगे। सवाल नंबर 119, मस्जिद नबवी की तामीर में किस किस ने हिस्सा लिया? मस्जिद नबवी की तामीर में किस किस ने हिस्सा लिया? सवाल नंबर 166, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज को कौन सा हज कहा जाता है? हज्जतुल फदा। मोहम्मद शहरान मोहम्मद इफ्तिखार वटवा नंबर 6 के मुसाहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 97, गारे सोर में कयाम के दौरान मक्का वालों के हालात की इत्तिला कौन सुनाते थे? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्लाह। सवाल नंबर 161, गज़वे तबूक में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? 10,000। सवाल नंबर 175, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तारीख क्या है? जो रबीउल अव्वल या मशहूर कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल। अस्सलाम वालेकुम। अबू उज़र मौलाना साद नारो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 110, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुबा में कयाम के दौरान कौन सा अहम काम किया? एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसको आज मस्जिद खुदा कहा जाता है। सवाल नंबर 87, सन 13 नबवी में मदीना मुनव्वरा से कितने लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उसमें कितने मर्द और कितनी औरतें थी? 74 से ज्यादा थे जिनमें औरतें थी। सवाल नंबर 24, अबू तालिब की वफात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ क्या थी? 8 साल। मोहम्मद फैजान अब्दुल कयूम गोमतीपुर। अस्सलामु अलैकुम। सवाल नंबर 1, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा क्या है? जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 2 हिस्से हैं। नंबर 1, नबूवत से पहले की 40 साल जिंदगी यानी आपकी विलादत, बचपन, रोगपन, जवानी। नंबर 2, आपकी 23 साल जिंदगी यानी 13 साल की जिंदगी और 10 साल की जिंदगी। सवाल नंबर 43, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी का नाम क्या था? जवाब, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सवाल नंबर 86, सन 12 नबवी में मदीना मुनव्वरा से जो 12 हज़रात आए उन्होंने कब और कहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की? जवाब, रात के वक्त मीना के करीब मकानों में मुलाकात की। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद हमजा मोहम्मद हारून वटवा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 121, मीकाते मदीना किसे कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुफ्फार के फितना व फसाद से बचाने के लिए जो तारीखी मुआहिदा कबाइल मदीना थे, क्या उनसे मीकाते मदीना कहते हैं? सवाल नंबर 163, 9 या 10 हिजरी को आमुल वफूद क्यों कहा जाता है? इन दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरफ से कबूल हुआ है। सवाल नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का नाम क्या था? हज़रत आमिना। ठीक है। मोहम्मद रैयान अतीक अहमद गोमतीपुर। मोहम्मद रेहान मोहम्मद फैज नारोल। मोहम्मद सैफ मोहम्मद मकसूद नारोल। मोहम्मद सुहान मोहम्मद मोहसिन जमालपुर। मोहम्मद एहसान मोहम्मद लियाकत जुहापुरा। मोहम्मद अबरार मोहम्मद नासिर जमालपुर। मोहम्मद तमीम मोहम्मद इमरान जमालपुर। मोहम्मद हसनैन मोहम्मद आसिफ जमालपुर। मोहम्मद अफसान मोहम्मद अनवर नारोल। हारिस इमरान जमालपुर। नंबर 9 पे जो है हारिस इमरान जमाल।
मोहम्मद हारिस मोहम्मद इमरान जमालपुर, ये नंबर 9 के मुसाहिब हैं। और अभी जो लड़का गया वो वटवा वाला, वो 10 नंबर के मुसाहिब था। अभी जो आखिरी जो पढ़कर गए मोहम्मद हमजा हारून वटवा जो 10 नंबर के मुसाहिब थे। ये 9 नंबर के मुसाहिब हैं मोहम्मद हारिस मोहम्मद इमरान जमालपुर। सवाल नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का चलिए सवाल नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का नाम क्या था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का नाम हज़रत आमिना था। सवाल नंबर 61, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में कुरान पढ़ते तो मुशरिकीन किस तरह तकलीफ पहुंचाते थे? परेशान करते, तालियां पीटते और सीटियां बजाते। सवाल नंबर 104, हिजरत के दौरान किसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया? सुराक़ा बिन मालिक ने। 11 नंबर के मुसाहिब मोहम्मद रैयान अतीक अहमद कौमतीपुर। आज के इस प्रोग्राम में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है उन तमाम तलबा को एक साहिब खैर की तरफ से 7,000 रुपये पेश किए गए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा। सवाल नंबर 158, ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब 12,000 थी। सवाल नंबर 153, फतह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह कितने मुसलमान थे? 10,000 मुसलमान। सवाल नंबर 98, गारे तौर में क़याम के दौरान कौन बकरियों का रेवड़ लाते और दूध का इंतजाम करते? हज़रत अमीर बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक। 12 नंबर मोहम्मद रैहान मोहम्मद फैज नारुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 18, शक के सद्र किसे कहते हैं और ये कितनी मरतबा हुआ? फरिश्तों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, इसको शक के सद्र कहते हैं और ये कुल 4 मरतबा हुआ। सवाल नंबर 61, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में कुरान पढ़ते तो मुशरिकीन किस तरह तकलीफ पहुंचाते थे? परेशान करते, तालियां पीटते और सीटियां बजाते थे। सवाल नंबर 118, मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त किसने सबसे पहली ईंट रखी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 13 नंबर के मुसाहिब मोहम्मद सैफ मोहम्मद मकसूद नारुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 52, पहली वही के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली दी? आप इस तरह पर शफकत करते हैं, सच बोलते हैं, बेवाओं, यतीमों और बेकसूर की मदद करते हैं, मुसीबत वगैरह से हमदर्दी करते हैं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। सवाल नंबर 78, मेराज का वाक़या कुरान मजीद की किस सूरत में है? सूरह नज्म और सूरह बनी इस्राईल की पहली आयत में। सवाल नंबर 74, तुर्की के इलाके नसीबैन के साथ जीनों की जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस मकाम पर मुलाकात की? जवाब वादियुल हरम में। 14 नंबर के मुसाहिब मोहम्मद सुहान मोहम्मद मोहसिन जमालपुर। अस्सलामु अलैकुम। सवाल नंबर 30, हिल्फुल फुजूल किसे कहते हैं और क्या हिल्फुल फुजूल यानी मुआहदे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की? जवाब हर एक मजलूम की वो अपना हो या पराया, देसी हो या परदेसी, मदद करने का जो मुआहदा हुआ था उसे हिल्फुल फुजूल कहते हैं। सवाल नंबर 49, जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल। सवाल नंबर 53, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से पहले दिन कौन कौन मुसलमान हुए? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर बिन्त हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत ज़ैद हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. मोहम्मद एहसान मोहम्मद लियाकत जुहापुरा नंबर 15. सवाल नंबर 33 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के नाम क्या थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के नाम ये है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त खुवैलिद, नंबर 2 हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त ज़मा, नंबर 3 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त अबी बकर, नंबर 4 हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त उमर, नंबर 5 हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त ज़ुहैरा, नंबर 7 हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त अबी उमय्या, नंबर 7 हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त जहश, नंबर 8 हज़रत जुबैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त हारिस, नंबर 9 हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त अबी सुफयान, नंबर 10 हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त उलई, नंबर 11 हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त हारिस. सवाल नंबर 70 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर वालों को दावत देने के लिए मक्का से बाहर तशरीफ ले गए? ताइफ वालों को दावत इस्लाम देने ताइफ शहर तशरीफ ले गए. सवाल नंबर 137 ग़ज़वा-ए खंदक में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 3000. 16 नंबर के मुसाहिम मोहम्मद अबरार मोहम्मद नासिर जमालपुर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सवाल नंबर 111 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मोहल्ले में जुमा की नमाज अदा की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी सालिम के मोहल्ले में नमाज जुमा अदा की. सवाल नंबर 143 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम की तरफ दावत इस्लाम का खत किसके जरिए रवाना किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम की तरफ दावत इस्लाम का खत हज़रत यहया अलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए रवाना किया. सवाल नंबर 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्लाह था. 17 नंबर मोहम्मद कमीम मोहम्मद इमरान जमालपुर. सवाल नंबर 108 जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुंचे वो कौन सा दिन था? 8वां दिन. सवाल नंबर 129 जंगे उहुद में मुसलमानों के पास कितने ऊंट और घोड़े थे? दो घोड़े. सवाल नंबर 138 ग़ज़वा-ए खंदक में कितने मुसलमान शहीद हुए? 6 मुसलमान शहीद हुए. मोहम्मद हसनैन मोहम्मद आसिफ जमालपुर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सवाल नंबर 107 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाज़े तौर से निकलने के कितने दिन बाद कुबा पहुंचे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तौर से निकलने के 8वें दिन बाद कुबा पहुंचे. सवाल नंबर 123 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को जंगे बदर के लिए रवाना हुए? 12 रमजान मुबारक को. सवाल नंबर 127 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद के लिए कब रवाना हुए? 11 शव्वाल जुमा के दिन. मोहम्मद अक्सान मोहम्मद अनवर नारोल 19 नंबर के मुसाहिम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सवाल नंबर 56
حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس کی شکل میں آتے تھے؟ حضرت تحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں. سوال نمبر 59، اونٹنی کی سڑی ہوئی بچے دانی ڈالنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ ابو جہل نے. سوال نمبر 94، ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کس کو سونے کا حکم دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. محمد حمزہ محسن الدین نارول، محمد محافظ محمد معین نارول، محمد خبیب نصیر احمد گومتی پور، محمد عدنان محمد عارف نارول، محمد کعب نصر الدین نارول، محمد عبید مشتاق احمد جمال پور، محمد دانش قاسم خان وٹوا، محمد علی محمد عرفان جمال پور، عبداللہ آصف جمال پور. کل 19 مساہم اب باقی ہے. بس اس کے بعد یہ جو پروگرام ہے طلباء کے کمپٹیشن کا، یہ جو پروگرام مکمل ہوگا اور حکم محترم کے تاثرات ہوں گے اور صدارتی خطاب ہوگا. اس کے بعد نتائج کا اعلان ہوگا اور اس کے بعد دعا پر انشاءاللہ ہماری مجلس مکمل ہوگی. محمد حمزہ محسن الدین نارول. سوال نمبر 11، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول میں. سوال نمبر 146، مقوقس نے جو خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا اس کا نام کیا تھا؟ دلدل. سوال نمبر 172، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں کیا پڑھ کر دم کرتے تھے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. محمد خبیب نصیر احمد گومتی پور، نمبر 3 کے مساہم. محمد محافظ محمد معین نارول. اس سے پہلے محمد محافظ محمد معین نارول دوسرے نمبر کی یہ مساہم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 90، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت کے آغاز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے درمیان کتنی مدت گزری؟ تقریباً 2.5 ماہ. سوال نمبر 117، مسجد نبوی کی جس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اس کے اصل مالک کون تھے؟ 2 یتیم لڑکے. سوال اور سوال. سوال نمبر 178، وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 برس. ٹھیک ہے. نمبر 3 محمد خبیب نصیر احمد گومتی پور. السلام علیکم. سوال نمبر 4، کیا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جانتے ہیں؟ جان محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. سوال نمبر 83، خزرج کے یہ 6 آدمی کیا اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے تھے؟ جی ہاں. سوال نمبر 160، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000. ٹھیک ہے. نمبر 4 کے مساہم محمد عدنان محمد عارف نارول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 60، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں اور کتنی پھوپھیوں نے اسلام قبول کیا؟ جواب 2 چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. سوال نمبر 67، مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا تو یہ سب کہاں چلے گئے؟ صحابہ ابی طالب محسب میں. سوال نمبر 152، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کس اونٹنی پر سوار تھے؟ سواقہ قصوہ. جی. نمبر 5 کے مساہم محمد کعب نصر الدین نارول.
السلام علیکم. سوال نمبر 77 معراج کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتواں آسمان اور وہاں سے سدرۃ المنتہا جو تشریف لے گئے اس واقعہ کو معراج کہتے ہیں. سوال نمبر 99 غار ثور کے راستے پر کس نے اپنا زیادہ تن دیا تھا؟ نبی نے. سوال نمبر 101 غار ثور سے مدینہ کی طرف ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون کون تھے؟ نمبر 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ، حضرت عبداللہ بن برید یعنی عقل. نمبر 6 محمد عبید مشتاق احمد جمال پور. السلام علیکم. سوال نمبر 93 ہجرت کی رات جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا تو آپ کیسے باہر نکلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی لی اور سورہ یاسین کی شروع کی آیت پر اس پر بخار مٹی اس پر پھینک دی. سوال نمبر 13 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مشہور نام کیا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، خاتم، حاشر، عاقب، ماہی. سوال نمبر 154 فتح مکہ کے موقع پر کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 2 مسلمان شہید ہوئے. محمد دانش قاسم خان وٹوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 55 قریبی رشتہ داروں کو سمجھانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس آیت میں دیا گیا؟ جواب، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. سورہ شعراء کی 214 آیت. سوال نمبر 126 غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ سوال نمبر 135 غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، غزوہ احزاب. محمد علی محمد عرفان جمال پور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 88 دوسری بیعت کے لیے آنے والوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نقیب یعنی نگران مقرر فرمائے؟ دوسری بیعت کے لیے آنے والوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نگران مقرر فرمائے. سوال نمبر 45 قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا. سوال نمبر 130 غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ تقریباً 70. عبداللہ آصف جمال پور. نمبر 9 کے مساہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 19 سینہ چاک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے فرشتے آئے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. سوال نمبر 148 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن مال غنیمت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 36 حصوں میں تقسیم کیا. 18 حصے مہاجرین میں تقسیم کر دیے. سوال نمبر 174 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی؟ پیر کے دن. عبد الرحمن عالمگیر نارول. محمد حذیفہ محمد یعقوب دانی لیمڑا. محمد بلال شہزاد جمال پور. محمد طلحہ شمس تبریز باپو نگر. محمد الیاس محمد اسماعیل نارول. محمد علی محمد عثمان جمال پور. محمد رضوان شاہ عالم وٹوا. محمد ریحان ارشاد شاہ عالم. محمد عقیل محمد خالد جمال پور. محمد عاقف نوشاد نارول. بس یہ آخری مساہم باقی ہے، اس کے بعد یہ پروگرام ختم کے قریب.
नंबर 11 के मुसाहिब अब्दुल रहमान आलमगीर नारोल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 51, सबसे पहली वही क्या है? सूरह अलaq की इब्तिदाई 5 आयतें। सवाल नंबर 80, इब्तिदाई इस्लाम में कितनी नमाजें थी? 2 नमाजें। सवाल नंबर 141, सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहले मक्का की जानिब बहैसियत सफीर कौन थे? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मोहम्मद हुज़ैफा मोहम्मद याकूब दानी निबड़ा। सवाल नंबर 50, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस महीने में नबूवत दी गई? माह रमजान में। सवाल नंबर 100, गारे सौर के कयाम के दौरान जब मुशरिकीन तआक़ुब करते हुए पहुंच गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को किस तरह तसल्ली दी? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, वरना बड़ा अल्लाह हमारे साथ है। सवाल नंबर 142, जब सुलह हुदैबिया का अहदनामा लिखा गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को क्या हुक्म दिया? कुर्बानी करें और सबके बाल कटाएं। मोहम्मद बिलाल शहजाद जमालपुर 13 नंबर के मुसाहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 113, मदीना मुनव्वरा के चंद मशहूर नाम क्या हैं? मदीना मुनव्वरा के चंद मशहूर नाम ये है। नंबर 1 काबा, नंबर 2 दारुल अबरार, नंबर 3 दारुल ईमान, नंबर 4 दारुल सलाम, नंबर 5 दारुल फतह। सवाल नंबर 125, जंगे बदर के वक्त मुसलमानों के पास कितने ऊंट और घोड़े थे? 70 ऊंट और 2 घोड़े थे। सवाल नंबर 47, नबूवत मिलने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां जाकर तन्हा बैठा करते थे? हमारे हीरा में। मोहम्मद तलहा शम्स तबरेज बाबूनगर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 144, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की तरफ दावत इस्लाम का खत किसके जरिए रवाना किया? जवाब, हातिब बिन अबी बलतआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब गलत है। सवाल नंबर 165, हज फर्ज होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सन हिजरी में पहला और आखिरी हज अदा फरमाया? सन 10 हिजरी में। सवाल नंबर 23, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 8 साल। ठीक है। इलियास इस्माइल नारोल। मोहम्मद इलियास मोहम्मद इस्माइल नारोल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल नंबर 139, सुलह हुदैबिया के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? मुहाजिरीन और अंसार का एक ग्रोह। सवाल नंबर 167, हज्जतुल वदा के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में मदीना से रवाना हो गए? शव्वाल में।
سوال نمبر 71 تاریخ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دعوت کا انکار کیا اور بدماش لڑکوں کو آپ وسلم کے پیچھے لگا دیا. محمد علی محمد عثمان جمال کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 17 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کتنے سال رہے؟ 4 سال. سوال نمبر 76 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سن کر جنوں پر کیا اثر ہوا؟ جنات مسلمان ہو گئے. سوال نمبر 131 جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کس کے پتھر سے زخمی ہوئی؟ عتبہ کے پتھر سے. عبداللہ بن شہاب کے پتھر سے. جی محمد رضوان شاہ عالم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 136 غزوہ خندق کو غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس غزوہ میں خندق کھودی گئی تھی. سوال نمبر 128 جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر میں کتنے افراد تھے؟ جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر میں 700. سوال نمبر 104 ہجرت کے دوران کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا؟ سراقہ بن مالک نے. محمد ریحان ارشاد شاہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال نمبر 37 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا. سوال نمبر 44 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کن بیویوں سے تھی؟ ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. بقیہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی. سوال نمبر 46 حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کے سلسلے میں قریش کے درمیان جو جھگڑا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ کس طرح کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پر حضرت صدر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے اور سب مل کر اس کو اٹھائے. محمد عقیل محمد خالد جمال پور. سوال نمبر 155 فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ میں کیا اعلان کرایا گیا؟ یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جو شخص اللہ اور رسول کا اپنی نمبر رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت توڑے بغیر نہ چھوڑے. سوال نمبر 102 ہجرت کے دوران کس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کیا. سوال نمبر 40 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی کا نام کیا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے. محمد عاقب نوشاد لاہور. سوال نمبر 77 معراج کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جو تشریف لے گئے اسے معراج کہتے ہیں. سوال نمبر 99 غارت ہو کے راستے پر کس نے اپنا زیادہ تن دیا تھا؟ مکری نے.
سوال نمبر 101 غار ثور سے مدینہ کی طرف ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ، حضرت عبداللہ یعنی افضل عبداللہ، علیقت یعنی علیقت۔ ماشاءاللہ یہیں پر یہ ہمارا سیرت کوئز کمپٹیشن کا جو پروگرام ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور حقیقت میں ہم کشمکش میں آ گئے ہیں کہ نمبرات دیے کیسے جائے، یعنی انعامات کا اعلان کیسے کریں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اب تک جن نتائج کو ہم نے ٹٹولا، یہ آخری فرا ابھی باقی ہے دیکھنا، ابھی 3 فروں کے ہم نے نتائج کو جب ٹٹولا ہے اور اس کو ٹٹول کر دیکھا ہے کہ تقریباً آدھے کے قریب طلبہ کے نمبرات آئے ہیں، جنہوں نے حصہ لیا ہے آدھے کے قریب طلبہ کے نمبرات آئے ہیں، تو یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، اور اساتذہ کی یہ محنت ہے۔ ہم نتائج کا اعلان حکم اور صدر محترم کے بیان کے بعد دعا سے پہلے انشاءاللہ کریں گے۔ اس سے پہلے میں حکم محترم عزیزم خطیب بے مثال حضرت مولانا طلحہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لا کر اپنے تاثرات کہ آپ نے ہمیں کیسا پایا اس تعلق سے چند باتیں ہماری اصلاح کی ذکر کر دیں۔ محمد طلحہ، مولانا محمد طلحہ صاحب منصور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد یوں تو احترام کے لائق ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزوں، دوستوں، پیارے طلبہ، اساتذہ کرام اور آنے والے مہمانان اعظام، جیسا کہ ابھی مفتی طاہر صاحب نے اعلان کیا کہ بچوں کو نمبر دینے میں واقعی میں کشمکشی ہو گئی ہے، کھینچم تانی ہو گئی ہے۔ ابھی وقفہ ہوا تھا تو میں نے حکم صاحب، صدر صاحب سے بھی یہی کہا کہ اصل میں یہ کمپٹیشن بچوں کا نہیں، ہمارا ہے۔ ہم کنفیوز ہو گئے ہیں کس کو دیں کس کو نہ دیں، لیکن پھر بھی بعض بچے ایسے ہیں جو یاد کر کے آئے ہیں لیکن یہاں پر گھبرانے کی وجہ سے جواب نہ دے سکے، صرف اسی لیے ان کا نمبر آگے پیچھے ہوا ہے، باقی تو سارے ہی طلبہ اول نمبر سے کامیاب ہونے کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ ہم نے جانا، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور چل چلاؤ کا ہے، ایمان کی حفاظت اور اس کی حقانیت کو بیان کرنے کا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ان کی شان پر کوئی گستاخی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے سوال کیا بزرگ سے، بزرگ نے کہا کہ تمہارے اندر جتنی ہمت ہو اس کے حساب سے کام کرو، اور اگر اشارہ کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کی گنجائش اور حالات کے پیش نظر کہہ نہیں پا رہا ہوں، جو کر سکتے ہو کرو۔ کہا کہ اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بزرگ نے کہا کہ اپنی طاقت سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ بچوں نے ایسے باریک باریک سوالوں کے جواب دیے جو ہمیں بھی معلوم ہے۔
ہم خود اپنے والد صاحب کی زندگی کے کتنے ایام گزرے ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن معصوم سا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے ایام کہاں کتنے گزارے وہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. واقعی میں مبارکبادی کے لائق ہے اساتذہ، نگران، ذمہ دار، جتنے مہمان ہیں. ابھی مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ 350 کے قریب مکتب میں پڑھتے ہیں. اگر کچھ بچے ایسے ہوں جو 2 بھائی ہے سگے، اگر ان کے والیوں کو نکالے تو بھی کم سے کم 150 یا 200 کا مجمع تو صرف والدین کا ہونا چاہیے، والیوں کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنے چنے والی آئے ہیں، آپ آئے ہیں، آپ بھی مبارکبادی کے لائق ہے، لیکن آپ جا کر یہ دوسروں سے کہیں کہ بچہ محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمارے سامنے کچھ کہہ سکے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکے. ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے والی جو ہیں اپنے بچوں کے آنے کے وقت ویڈیو بنا رہے تھے تاکہ اس کو محفوظ کر سکے، اپنے پاس رکھ سکے اور اپنی اہلیہ سے، ماں سے، باپ سے، دادا دادی سے بتا سکے کہ آج میرے بیٹے نے اتنا اچھا پروگرام پیش کیا. ہم قیامت کے دن کیا بتائیں گے؟ جس طرح یہاں پر 200-400 بچوں کے سامنے ہمارے بچے نے تھوڑا سا اچھا پروگرام پیش کیا، ہم خوش ہو گئے، ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا. لیکن یہی بچہ قیامت کے دن جب ماں باپ کو اللہ کے سامنے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے گا یہ میرے والد ہیں، انہوں نے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں شریعت کو، اسلام کو، سنت کو سمجھ سکوں، تو اس وقت ہمارا سینہ کتنا چوڑا ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور پروگرام بھی ایسے دن رکھا گیا جس کو اتوار کہا جاتا ہے، بالکل چھٹی کا دن. لیکن یہ ہماری غفلت کہیے، سستی کہیے کہ آج کے دن میں ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنی کم تعداد میں یہاں پر پہنچے. نیت کرو کہ انشاءاللہ جب بھی لبیک کہنے کا موقع آئے گا ہم صف اول میں کھڑے رہیں گے. جتنے لوگ یہاں پر ہیں اپنے ملنے جلنے والوں کے بچے یہاں پر پڑھتے ان سے بھی کہیے کہ ہمارا بچہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ پروگرام پیش کرنے اسٹیج پر آتا ہے، ویڈیوگرافی ہوتی، پوری دنیا اس ویڈیو کو دیکھے گی، سارے لوگ خوش ہوں گے، لیکن اسی خوشی میں ماں باپ شامل نہ ہو تو یہ مناسب نہیں. اس لیے نیت کرو کہ جب بھی پروگرام کے لیے ہمیں دعوت دی جائے گی ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے. سارے ہی بچوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ فثم الحمدللہ بہت ہی اچھا پروگرام پیش کیا. لیکن جو نمبر ہوئے آگے پیچھے یاد دہانی میں تو سب کے سب کو 30-30 نمبر ملے. یاد کرنے میں کہ بھائی چلو سوال کا جواب کیا ہے، اس کے اندر تو سارے ہی بچے پہلے نمبر سے پاس ہوئے. لیکن مفتی صاحب نے امانت کا قلم ہاتھ میں پکڑایا تھا تو کسی نہ کسی کو تو نمبر دینا تھا. تو اس نمبر میں جو اونچ نیچ ہوئی ہے وہ یا تو تلفظ کی وجہ سے ہوئی ہے یا جرأت کی وجہ سے ہوئی. کتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہمارے سامنے بول سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں جرأت. اور لفظ کس طریقے سے ادا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تلفظ. یہ 2 چیزوں میں بچوں کے نمبر اگر آگے پیچھے ہوئے تو صرف انہی 2 چیزوں میں. باقی زیادہ تر بچوں کے نمبرات ایسے ہیں جس میں بچہ کامیاب. ہم آج دنیا کے اندر بڑے سے بڑا منتری لے لو، پرائم منسٹر لے لو یا کوئی بھی لے لو، اس کو 5 منٹ کی اسپیچ دینی ہوتی ہے یا کچھ بولنا ہوتا ہے نا، مخصوص چیز بولنی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو بولنا ہے بس. وہ اس کو کئی گھنٹوں دنوں پہلے سے پڑھتا ہے، تیاری کرتا ہے، اور وہ بھی جب پیش کرنے کا موقع آتا ہے تو اندر دیکھ کر پیش کرتا ہے. لیکن آج مدرسہ عربیہ انوار العلوم کے بچے 100 سوالوں میں سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا سوال ہم سے کیا جائے. بے جھجک بے دھڑک آ کر یہاں پر انہوں نے کھلے طور پر اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو، اسی پروگرام کو مدرسے کی ترقی کا ذریعہ بنائے، حاسدین کے حسد سے بچائے اور ظالمین کے ظلم سے بچائے، اور ہم سب کو اس پروگرام کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. جو چیزیں میرے سامنے آئی وہ یہی تھی کہ بعض بچے رضی اللہ تعالی عنہا اور عنہ مذکر کے لیے کیا استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا، اسی چیز کے اندر تھوڑے آگے پیچھے ہو رہے تھے. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے.
دوسری چیز تلفظ میں کبھی کبھار آگے پیچھے ہو جاتا تھا، اور تیسرا جرأت جو ہمارے سامنے پیش کی ہے واقعی میں مبارکبادی کے لائق ہے۔ اساتذہ بھی، ذمہ دار بھی، نگران بھی، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، بہت قیمتی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، گویا سمندر کو کوزے میں آپ نے سمو دیا ہے۔ بہت اچھی باتوں کی طرف آپ نے رہنمائی کی ہے کہ واقعی آپ کا خطاب ایسا ہی تھا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ ایک ایک بات آپ نے حقیقت میں صحیح چیز کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ موقع ہے اور وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہماری اس مجلس کے حاکم محترم بھی اور صدر مکرم بھی حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب استاد حدیث مدرسہ امین القرآن پانپور ہمت نگر کے حضرت سے ہم وسط احترام گزارش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لا کر اپنے صدارتی خطاب اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ حضرت مولانا زبیر صاحب۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور اولیاء، آج سیرت کے عنوان سے جو مجلس منعقد ہوئی، مجھے ایک تو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے میں اپنے تاثرات بحیثیت حکم کے پیش کروں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان تاثرات کو پیش کرنے کے لیے بحیثیت حکم کی مجھے تو تاثرات دینے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ جن لوگوں کو سیرت کے متعلق سرسری معلومات ہے وہ بھی اس پروگرام کو سننے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پروگرام الحمدللہ 100% کامیاب رہا، اور طلبہ سے، اساتذہ نے اور اولیاء نے جو توقع وابستہ کی تھی اس توقع پر یہ پورے اترے۔ یہ تو بالکل ظاہر اور باہر ہے، اس میں نہ کسی کو اچھا دکھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، بلکہ ہر آدمی خود بھی یہ تاثر دے سکتا ہے، اور ہر ایک کا یہی تاثر ہوگا کہ طلبہ نے جو پروگرام پیش کیا ہے وہ گویا اپنی آخری حد اور آخری معیار کا جو تھا وہ پیش کر دیا ہے، اس سے آگے تو اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ ہاں البتہ ان کی عمروں کے لحاظ سے پھر اسی طرح یہ جو عربی زبان میں رضی اللہ عنہ عنہا وغیرہ، کیونکہ عربی میں، اور یہ طلبہ ابھی چھوٹے ہیں، حفظ اور ناظرہ اور مکتب کے طلبہ ہیں، چونکہ ان کو معنی کا استحضار نہیں ہوتا ہے، اس لیے مذکر رضی اللہ عنہ اور مؤنث رضی اللہ عنہا کا لحاظ وہ نہیں کر پاتے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اساتذہ آئندہ ان کی اس جانب خصوصی طور پر رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اصل مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے سیرت کے عنوان سے پروگرام کے انعقاد کا مقصد کیا ہے۔
दरअसल ये बात तो बिल्कुल जाहिर और वाज़ेह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की क्या अहमियत है, ये तो वाज़ेह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला, उसको पढ़ना या उसके मुतालिक मज़मून निगारी करना, ये सिर्फ इल्मी मशगला नहीं है बल्कि हमारी दीनी ज़रूरत है। ये सीरत के मुतालिक इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करना ये सिर्फ इल्मी मशगला नहीं है कि भाई अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए और इसलिए नहीं है, बल्कि ये हमारी दीनी ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि उसके कई वजूहात हैं। ये हमारी दीनी ज़रूरत क्यों है, उसकी कई वजूहात और कई असबाब हैं। एक वजह तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा दीन की एक बुनियादी नमूना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ये बुनियाद दीन की अहम और ज़रूरी बुनियाद है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीन बंदों तक पहुंचाने के लिए दो सिलसिले जारी फरमाए, एक किताबुल्लाह और एक रिजालुल्लाह। तो ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम वस्सलाम इसी सिलसिले की एक कड़ी है रिजालुल्लाह, और इसी को कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा बयान फरमाया है। कहीं तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल तुम्हें जिस बात को करने का हुक्म दे उसको करो, जिस बात को करने से तुम्हें मना करे उससे रुक जाओ। कहीं ये फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आपकी जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी मुबारक जिंदगी जब दीन की एक अहम और ज़रूरी बुनियाद है, तो दीन से वाक़ियत के लिए शरीयत के अहकामात को जानने या अल्लाह ताला की पसंदगी और नापसंदगी को जानने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला, उसको पढ़ना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो हरदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर बाश थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब सहाबे किराम आपस में एक दूसरे से मिलते थे तो उनके आपसी सवालात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के मुतालिक थे। कि कभी ये सवाल करते कि अल्लाह के रसूल आप उम्र में बड़े या बुरा उम्र में बड़े, कभी ये पूछते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या क्या आपकी मशगूली हुआ करती थी, आपका रात का वक्त किस तरह गुजरता था। ये सहाबा किराम आपस में भी ये सवालात किया करते थे। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू, चाहे वो इंफरादी जिंदगी हो, चाहे वो खानगी जिंदगी हो, चाहे वो माशरती जिंदगी हो, चाहे वो कौमी जिंदगी हो, चाहे वो आपकी जिंदगी का दावती पहलू हो, हर पहलू हमारे लिए नमूना है। वो जानते थे, इसलिए हर वक्त वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में एक दूसरे से सवालात करते रहते थे और उसी की जुस्तजू में रहा करते थे। तो हमारे लिए भी इस हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करना, उसको पढ़ना और उसके साथ हमारी वाबस्तगी को बढ़ाना, ये अज़हद जरूरी है। दूसरी वजह ये है कि किसी भी शख्स के मुसलमान होने के लिए ये जरूरी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर दर्जा मोहब्बत करे, ऐसी मोहब्बत करे कि उसकी ये मोहब्बत दुनिया की हर चीज से फाइल और बढ़कर हो। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یعنی ہر چیز سے زیادہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اور الحمدللہ ہر ایمان والے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے درجے کی محبت ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس آدمی کو جس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ بھی اس کو مزہ دیتا ہے، اس کے لیے باعث لذت ہوتا ہے، اور اسی کے تذکرے میں ہر دم وہ رب اللسان رہتا ہے۔ اس لیے بھی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا موضوع بنانا، اپنے مطالعے کا موضوع بنانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جانے بغیر ہم مکمل طور پر قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے باطنی اخلاقیات کی جو تعلیم دی ہے تو اس کو عملی نمونے میں دیکھے بغیر سمجھنا مشکل ہے، تو وہ عملی نمونہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا۔ آپ ہی کی حیات طیبہ کو دیکھ کر ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اخلاق حمیدہ کو سمجھ سکتے، ورنہ آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیے بغیر ان اخلاق حمیدہ کا صحیح مفہوم اپنے ذہنوں میں نہیں بٹھا سکتے۔ ہاں اپنے طور پر سوچ کر کوئی خاکہ اور کوئی ایک صفت ہم سوچ سکتے، لیکن وہ حقیقی اس صفت حمیدہ کی نمائندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور اسی سیرت طیبہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم جانیں۔ تو اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، اس کو جاننا، بار بار اس کی طرف مراجعت کرنا، یہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو داعی بنا کر بھیجا ہے۔ اس امت کے ذمے دعوت کا فریضہ، دوسرے کو دعوت دینے کا فریضہ بھی اس امت کے ذمے لیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو دعوت و تبلیغ یہ اس امت کا ایک فریضہ اور ایک ذمہ داری ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ حکمت ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے مؤثر اگر کوئی ہتھیار اور اسلحہ ہے تو وہ حکمت ہے، ورنہ حکمت کے بغیر آدمی کی جو دعوت ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھار اس کا غلط نتیجہ اور غلط اثر بھی مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دعوت کا حکم دیا تو اس لیے کہا کہ وہ لوگوں کی حکمت کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، دعوت دو، تبلیغ کا فریضہ انجام دو، لیکن حکمت اور نصیحت کے ساتھ۔ تو حکمت بھی ضروری ہے، اور دعوت و تبلیغ میں ہمیں یہ حکمت جو مل سکتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مل سکتی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے بغیر دعوت و تبلیغ کے میدان میں برتی جانے والی حکمت و نصیحت کا ہم صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو بار بار پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اس لیے بھی ہے کہ یہ عین ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا, آپ کے اخلاق حمیدہ کو بیان کرنا یہی ذکر ہے, اور بندوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ذکر ہی کا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا, آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا, یہ ہمارا ایک ذکر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ کتنا اہم ہے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میرا جو اپنی ضروریات کے لیے دعا کرنے کا جو معمول اور جو وقت ہے, جو نظام الاوقات ہے, اس میں سے میں کتنا وقت آپ کے لیے خاص کر دوں, یعنی آپ پر درود بھیجنے کے لیے, آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے. تو پھر انہوں نے خود کہا کہ اللہ کے رسول, میں 1/4 وقت, یعنی 25% وقت میں آپ کے ذکر کے لیے خاص کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہاری مرضی, لیکن اگر تم بڑھاؤ گے تو یہ تمہارے لیے اور اچھا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں 1/3 وقت 1/3 وقت آپ کے پر درود کے لیے خاص کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری مرضی, لیکن تم بڑھاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس طرح بڑھاتے گئے. آخر میں اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں اپنے معمولات کا جو وقت ہے پورا وقت میں آپ پر درود کے لیے اور آپ کا ذکر کرنے کے لیے میں اس کو خاص کرتا ہوں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ارشاد فرمایا کہ تب تو اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت بھی کر دیں گے, تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے. یعنی کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو دعا میں خاص طور پر 2 چیزیں مانگتا ہے. ایک تو اپنی دنیاوی حاجات اور ضروریات کو مانگتا ہے اور مغفرت کو طلب کرتا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے پورا وقت میرے ذکر کے لیے خاص کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہوئے بھی تمہاری یہ 2 بنیادی ضروریات کو پورا کر دیں گے. یعنی کہ تمہاری دنیاوی ضروریات کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے, اور مغفرت جو تمہاری ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے تمہاری مغفرت بھی فرما دیں. تو اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اپنی وابستگی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے جائیں گے اور ہم اس مطالعے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ, آپ کے کمالات اور خوبیاں جب ہمارے سامنے آتی رہے گی تو ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خود بخود بڑھتی جائے گی. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے کمالات اور خوبیوں کا ہمیں علم ہوتا ہے تو اس آدمی کی عظمت, اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح جب ہم مطالعے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو کو, آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیوں کو ہم جانیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کی محبت, آپ کی قدر و منزلت خود بخود بڑھ جائے گی. اور جب آپ کی محبت بڑھ جائے گی تو اس کا سیدھا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق مل جائے گی. اس لیے کہ محبت کا لازمی نتیجہ اطاعت ہے, محبت کا لازمی نتیجہ اطاعت ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی کہ محبت کرتے ہو تو یہ تم اپنی محبت کے اس دائرے میں تبھی سچے ہو سکتے ہو جب تم میری اتباع کرو. اس لیے کہ محبت کا لازمی نتیجہ اتباع ہوتی ہے. تو اس مطالعے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی تو خود بخود ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ چند بنیادی نکات تھے کہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کی اہمیت سے باخبر کر رہے, واقف کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و طیبہ کے ساتھ مکمل طور پر وابستگی عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر
हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलबा और तालिबात की निगाहें देखते हुए आशिफा चंगेजी का एक शेर याद आता है कि सवाल करती कई आंखें मुंतजिर है यहाँ, सवाल करती कई आंखें मुंतजिर है यहाँ, जवाब आज भी हम सोच कर नहीं आए हैं। और हकम मोहतरम की खिदमत में एक शेर में पेश करूंगा कि ये किस अजाब में छोड़ा है तूने इस दिल को, ये किस अजाब में छोड़ा है तूने इस दिल को, सुकून याद में तेरी न भूलने में करार। यानी किसको हम छोड़े और किसको नंबर न दे समझ में नहीं आ रहा है। अकबर इलाहाबादी ने भी ऐसे ही मौके पर एक शेर कहा है कि है अजब सी कशमकश दिल में असर, है अजब सी कशमकश दिल में असर, किसको भूले किसको याद रखें हम। एक मुजमल तौर पर मैं आपको बता दूं, इजमाली तौर पर आज के इस प्रोग्राम में तकरीबन 125 या 130 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया है और मेरे सामने जो फहरिस्त पहुंची है 58 के करीब बच्चों का पहला दूसरा तीसरा नंबर आया है। हमने देखिए 4 फरा थी और आमतौर पर मदरसों में यही होता है कि 4 फरा है तो चारों फरा में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी 12 इनाम हमें लाने थे और हमने वो लाकर रख दिए, लेकिन ये तादाद कई गुना तक पहुंच गई है। इसलिए सिर्फ पहला दूसरा तीसरा नंबर जिनका आया है वो सदर मोहतरम से और हकम मोहतरम से सिर्फ मुसाफा कर लेंगे, सर पर हाथ रख लेंगे। इन सबका जो इनामात जो है, जितने भी बच्चों की जो इनामात वो है, आइंदा इतवार को 27 तारीख को हमारा खुलफाए राशिदीन और नादिया एक प्रोग्राम है, उसमें इन सबको इनाम मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास इनाम नहीं है। इतने बात इतने इनाम नहीं है तो आपके लिए फिर मंगवाएंगे इनाम और जनरल इनाम आपके सबके मौजूद है। जितने भी बच्चों ने हिस्सा लिया है तमाम के उमूमी इनाम मौजूद है, वो आप सब अभी लेकर जाएंगे। लेकिन जिनके नंबरात आए हैं उनके इनामात हम आइंदा इतवार को 27 तारीख को फिर हमारा एक सीरत खुलफाए राशिदीन की सीरत के हवाले से है और नादिया प्रोग्राम है, उसमें भी जो बच्चों के नंबर आएंगे और आज वो सबको इनामात उन्हीं में दे दिए जाएंगे। मैं नताइज का ऐलान करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम आइए ना, आपके सिर्फ बच्चों के सर पर हाथ रख दीजिए कि इन बच्चों के अव्वल नंबर आए हैं। मैं मकतब के मकतब के बच्चों से हम शुरू करते हैं। मकतब के बच्चों में तकरीबन अव्वल नंबर पर आने वाली 16 बच्चे और बच्चियां हैं, उनको हम बुलाते हैं। पहले नंबर पर आने वाले नौरीन मोहम्मद इकराम गोबर जी वाला, आप आ जाए बेटा, आगे की तरफ तशरीफ ले आए। आपसे गुजारिश है कि आप जिनका नाम होगा बीच में बिल्कुल सेंटर में रास्ता कर दो, बीच में बिल्कुल रास्ता कर दो, बीच में रास्ता कर दो। यहाँ से 1-2 बच्चों को हटा दो जी। ये इनके पहले नंबर आए नौरीन मोहम्मद इकराम गोबर जी वाला, अलीसा साहिल भाई मंसूरी, अलीसा साहिल भाई मंसूरी, मोहम्मद अलहान मोहम्मद आसिफ दाखा वाला, मोहम्मद समीर मोहम्मद साजिद ढाकनी वाला, मोहम्मद इसराफील इम्तियाज भाई मिर्जा, ये सब अव्वल नंबर वाले। अलीना जावेद अंग्रेज, सारा सरफराज भाई मोकम जी वाला, अलीना इकराम गोबर जी वाला, मोहम्मद उमर खालिद भाई शेख, मोहम्मद हमजा इमरान भाई खोलिया वाला, मोहम्मद अली असलम भाई पिपाड़ वाला, मोहम्मद हसन शुएब भाई पाली वाला, मोहम्मद माहिन असलम सिवास वाला, मोहम्मद ताहिर तौफीक पाली वाला, मोहम्मद हमजा सरफराज खेरादा वाला, मोहम्मद उस्मान खालिद शेख। ये वो तलबा है जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है मकतब के पढ़ने वाले तलबा।
اب وہ طلبا جو دارالإقامہ میں پڑھتے ہیں انہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے نمبر 1 کی، ان کو میں آواز دیتا ہوں، وہ حضرت سے مصافحہ کریں گے۔ محمد منہاج محمد اقبال سرسپور، محمد مبین عبد المتین وٹوا، محمد ریحان محمد ناظم نارول، محمد فیضان محمد صدیق جوہاں پورا، محمد عرفان منا احمد نارول، محمد اویس عبد مناف باپو نگر، محمد سفیان سلیم بھائی جمال پور، محمد عفان وسیم احمد نارول، محمد سفیان محمد امتیاز جمال پور، محمد حمزہ محمد ہارون وٹوا، محمد افسان محمد انور نارول، محمد کعب نصر الدین نارول، محمد عبید مشتاق احمد جمال پور، محمد علی محمد عرفان جمال پور، عبداللہ آصف جمال پور، محمد بلال شہزاد جمال پور۔ یہ وہ طلبہ ہے، دارالإقامہ کے 17 اور مکتب کے 16 طلبہ ہے، کل 33 طلبہ نے نمبر 1 کی پوزیشن کو حاصل کیا ہے۔ اب وہ طلبہ جنہوں نے دوسرے نمبر کی پوزیشن کو حاصل کیا ہے، بشرا مفتی طاہر کوتا والا، راشد ضیاء الرحمان شیخ، بہت محنت کی اس کے دادا کے پاس بیٹھ گئے، عبداللہ مولانا عامر مصری، بلال غلام محی الدین انصاری، محمد ریحان امتیاز بھائی مصری، ثنایا عارف بھائی کمسر والا، معائشہ آصف بھائی موکمجی والا، عائشہ رضوان بھائی میوات والا، محمد علی عارف پول والا، یہ مکتب کے مکمل۔ دارالإقامہ میں دوسرے نمبر پر آنے والے محمد انس محمد عثمان گومتی پور، ابو سعد شاہ عالم وٹوا، محمد شعبان محمد رضوان نارول، محمد رمضان اسماعیل نارول، محمد فیضان عبد القیوم گومتی پور، محمد حارث محمد عمران جمال پور، محمد ریحان محمد فیض نارول، محمد سیف محمد مقصود نارول، محمد ابرار محمد ناصر جمال پور، محمد حمزہ محسن الدین نارول، محمد خبیب نصیر احمد گومتی پور۔ یہ وہ طلبہ تھے جنہوں نے دوسرے نمبر کی پوزیشن حاصل کی۔ دارالإقامہ کے 10 اور مکتب کے 9 طلبہ ہیں۔ اب وہ طلبہ جنہوں نے تیسرے نمبر کی پوزیشن کو حاصل کیا ہے۔ ماریہ غلام محی الدین انصاری، عمار عبد الرؤوف کھیڑا والا، محمد عمر امتیاز رنگریز، محمد علمان جاوید املاجی والا، دارالإقامہ میں محمد ریحان محمد عمران شاہ عالم، محمد شہران محمد افتخار وٹوا، محمد حسنین محمد آصف جمال پور، محمد رضوان شاہ عالم وٹوا، محمد ریحان ارشاد شاہ عالم،
मोहम्मद 100 नंबर में जो मकतब में आए हैं, मोहम्मद अरमान मोहम्मद मोहसिन आलोट वाला, आयशा इमरान लंगड़ाजी वाला, रेहान समीर किशनगढ़ वाला, आमिना मुफ्ती ताहे बौदा वाला। बस आखिरी है अबू बकर मोहम्मद आसिफ सूरती, ये मुकम्मल हो गए तीसरे नंबर के। अबू बकर मोहम्मद आसिफ सूरती, ये वो तलबा थे, ये वो तालिबात थे जिन्होंने तीसरे नंबर की पोजीशन को हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तलबा के इसमें शिरकत फरमाने कबूल फरमावे। अब मैं सदर मुहतरम से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत की दुआओं पर इस मजलिस को मुकम्मल करें। वो तलबा जिन्होंने सीरत क्विज़ कंपटीशन में तीसरी पोजीशन हासिल की, असल में हिफ्ज़ नाज़रा और मकतब के कई सारे बच्चों ने हिस्सा लिया था और बहुत सारों के सेम नंबर आते, हम कंफ्यूज थे क्या करें, लेकिन मशवरे के बाद ये तय हुआ कि इस मरतबा जिनके भी 100 नंबर की और सेम नंबर की पोजीशन आई है, उन तमाम को नंबरात उसी एतबार से दिए जावे। किसी में कुरानंदाजी भी नहीं की हमने, किसी को आगे पीछे भी नहीं किया और सबको ही इनामात दिए हैं। तो जिन तलबा ने पोजीशन हासिल की है 100 नंबर की, मैं दारुल इकामा के हिफ्ज़ और नज़रा के जो तलबा हैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपना इनाम मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब से हासिल करें। आपसे गुजारिश है कि अपने हाथों से दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनाम देंगे। अब हम अली साहब से गुजारिश है कि वो तलबा जिन्होंने मकतब में अव्वल पोजीशन हासिल की थी, अपने हाथों से उनको इनाम से नवाज दें।
حاصل کی تھی سیرت کوئز کمپٹیشن میں، وہ تشریف لے آئے. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله واليك يرجع الامر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تقاؤ سے درگزر فرما، یا اللہ گنہگار ہے، خطاکار ہے، قصوروار ہے، مجرم ہے، یا اللہ آج تک کی زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، یا اللہ رات دن کی کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو، بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں جسے ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا، یا اللہ ہم نے تیری نعمتیں کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کیا، یا اللہ جو تیری نعمتیں ہم پر بڑھتی گئی ہماری طرف سے تیری نافرمانی میں اضافہ ہوتا گیا، یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ ہم گناہ کر کر کے گناہ کے عادی بن چکے ہیں، یا اللہ گناہ کی بغیر تو ہمیں چین نہیں آتا، یا اللہ عافیت کے ساتھ یہ گناہوں کی عادت چھڑا دے، یا اللہ عافیت کے ساتھ گناہوں کی عادت چھڑا، یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اساتذہ و مشائخ دوست و احباب محسن و متعلقین کی مغفرت فرما، یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، یا اللہ ان تمام کی تو مغفرت فرما، یا اللہ تمام مومنوں و مومنات تمام مسلمین و مسلمات کی تو مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قلبے والی موت نصیب فرما، یا اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ دل ایمان کی نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، آپ ہم سے راضی ہو، اور آپ کے بندوں میں سے کسی کا حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، یا اللہ موت کی سختی میں ہماری مدد فرما، اللہ موت کی سختی میں ہماری مدد فرما،
یا اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما، اللہ محشر کی ہولناکی سے حفاظت فرما، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا مبارک جام نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما، نام اعمال دانے ہاتھ میں عطا فرما، پل صراط پر سے سلامت و عافیت کے ساتھ پار فرما، یا اللہ جہنم اور اس کے عذاب سے حفاظت فرما کر جنت میں دخول اولی نصیب فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کے مال جان آبرو عزت و ایمان کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ان کے کاروبار کی تو حفاظت فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں تو برسر روزگار فرما، یا اللہ جو بے نکاح ہے ان کو نیک اور صالح جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے متمنی ہے انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہے انہیں وسیع کشادہ عافیت والا گھر عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضے ادا فرما، یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضے ادا فرما، یا اللہ جو بیمار ہے انہیں تو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہے یا اللہ ان کی تو مدد فرما، یا اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، یا اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، یا اللہ پورے دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، آپس میں پیار اور محبت کی فضا قائم فرما، دشمنی اور نفرت اور عداوتوں کو تو ختم فرما، اللہ تمام مسلمانوں کے مال جان آبرو عزت و ایمان کی تو حفاظت فرما، یا اللہ اس جامعہ کو تو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، یا اللہ تعلیمی تربیتی اخلاقی تعمیری ہر طرح اس کے معیار کو بلند سے بلندر فرما، اے اللہ دنیا میں جتنے بھی دین کے شعبے قائم ہیں اے اللہ ان شعبوں کے اور اس کے کام کرنے والوں کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ان کو تو مخلص ساتھی عطا فرما، یا اللہ منافقوں سے ان کی تو حفاظت فرما، اللہ شاعر اسلام کی تو حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اوقاف کی تو حفاظت فرما، مسلمانوں کے مساجد مقابر کے خانقاہوں کی اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی تو حفاظت فرما، اللہ اس کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو تو نیک مخلص ساتھی عطا فرما، یا اللہ ان میں خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات پیدا فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائق کی جتنی بھی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ فرما، جن شرور اور فتنوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان طلباء نے سیرت کے تعلق سے جو محنت کی ہے اساتذہ نے جو محنت کی ہے یا اللہ ان کی محنتوں کو تو قبول فرما، یا اللہ ان کی اس محنتوں کو تو قبول فرما، یا اللہ ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ فرما، یا اللہ سیرت کے ساتھ ہم تمام کو وابستگی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع نصیب فرما، یا اللہ ایک ہر قدم پر سنت کی اتباع اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تو ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو محدثین فقہا اور وہ تمام حضرات جن کے واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اے اللہ ان تمام کو تو اپنے شان بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے پیڑ میں قبول فرما، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم جزاکم اللہ۔ ہم حکم محترم کی تہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور آنے والے تمام والیوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تمام تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ کوششیں کی۔ اللہ آپ کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے، اور وہ طلباء جو مکتب کے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں چاہے وہ مکتب کے لڑکے ہو یا لڑکیاں یہ ہال میں چلے جائیں اور اپنا انعام جنرل جو ہے وہ وصول کر کے ہی پھر کر جائے۔ دارالعلوم کے طلباء تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہیں گے اور اس کے بعد اپنے اپنے درسگاہ میں پہنچیں گے اور اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا۔ مکتب کے طلباء پہلے ہال میں چلے جائیں۔ اور جتنے بھی والی حضرات تشریف لائے ان سے گزارش ہے کہ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ تمام احباب کھانا کھا کر پھر جائیں گے۔
वालियों से भी गुजारिश है कि आप अंदर तशरीफ ले आए, खाने का इंतजाम हो गया है। अस्सलामु अलैकुम। जनाब इकबाल भाई माली वालों की तरफ से 1000 रुपये पेश किए गए शुरकाई प्रोग्राम को, जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा।